جو امتی مجھ پر شوق اور محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، میں ایسے اہل محبت کا درود خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ دیگر کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی پڑھیں محبت سے، شوق سے پڑھیں، تاکہ آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی لگ جائے۔ ایک بار محفل کی برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ آج کی ہماری یہ محفل شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے علی حمزہ بھائی جن کی شادی ہونے جا رہی ہے، انہوں نے اپنی شادی کے سلسلہ میں اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس نورانی اور برکتوں والی محفل کا صدقہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور اس محفل کی اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں بالخصوص برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، ایک بہت اچھا عمل ہے کہ جہاں لوگ مہندی کی رات پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں، اس کے رسول کی نافرمانیاں، اسلامی احکامات کا خون کیا جاتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط، مہندی لگانے کے معاملات، میوزک اور اس طرح کی بے پردگی کے بہت سارے مناظر ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر اللہ والے ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنی شادی کے موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل سجا لیتے ہیں۔ یہ عمل یقیناً قابل تقلید ہے، ایسے عمل کی ہمیں نقل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کچھ اور ہے کہ ہم عموماً نقل کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے حوالے سے، کہ فلاں نے بیٹے کی شادی کی تو یہ کیا، فلاں نے کی تو یہ کیا، تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا۔ بیٹی کی شادی فلاں نے کی تو اس نے جہیز میں یہ دیا، میں اس سے بڑھ کر جہیز اپنی بچی کو دوں گا۔ ہمارے ہاں عموماً مقابلے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ کبھی کوئی ایسا مسلمان بھائی آپ کو ملا ہو جو یہ کہتا ہو کہ فلانا صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، میں نفل بھی پڑھوں گا، فلانا فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھوں گا، فلانا صرف ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، میں نفلی روزے بھی رکھوں گا۔ تو ایسے مسلمان چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر بھی ڈھونڈیں تو کم ملتے ہیں۔ چراغ کی تو روشنی کم ہے نا، اس میں تو ہو سکتا ہے کہیں چھپا رہ جائے، لیکن سورج کو لے کر بھی ہم معاشرے میں ڈھونڈنے جائیں نا تو شاید ڈھونڈنے سے اکا دکا مل جائے۔ اصل دیکھیں آج محفل ہوئی، بہت مزہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے علی حمزہ بھائی کو اس کی برکتیں دے کہ ان کی دعوت، ان کی شادی کے سبب ہم اس محفل میں آئے، نعتیں سنی، مختلف نعت خانوں نے اپنی حاضریاں لگوائیں، سب نے ایک سے بڑھ کر ایک کلام پڑھا۔ اللہ ان کے سوز میں بھی، ان کی آواز میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھی آواز بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھی آواز بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب وصواتها، اے میرے امتیوں جب قرآن پڑھنا تو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا، کہ عرب کا لب و لہجہ پیارا لب و لہجہ ہے، خوبصورت لب و لہجہ ہے۔ جب ان کے لب و لہجے میں قرآن سنا جاتا ہے تو دل میں نرمی آتی ہے، دل جھومتا ہے سینے کے اندر، دل کو مزہ آتا ہے، اور بندے کی طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ بندہ بڑا تھکا ہوگا، بڑی تھکاوٹ چلی گئی، تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ ہم لوگوں نے جو نکال رکھا ہے، نعوذ باللہ نوجوان کو باش قسم کے نوجوان شرابیں پئیں گے، رنگ و سرور کی محفلوں میں جائیں گے، بدکاری کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے کہ جسم تھکا ہوا ہے، جبکہ جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے آقا کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تھی نا، کہ آپ چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے تھے، کہ اس وقت پرانے وقتوں میں گھر میں ہی دانوں کو پیسا جاتا تھا ہاتھ والی چکی کے ذریعے۔ کنویں سے مشکیزے میں پانی لا لا کر
آپ کی مبارک کندھے پر مشکیزے کے نشانات پڑ گئے تھے۔ کون تھی وہ؟ شہزادی کونین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ ہمارے آقا کے فرامین ہے نا۔ اور ہمارے آقا کی شہزادی کا حال کیا ہے؟ چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے، پانی مشکیزے میں لا لا کر کندھوں پر نشانات پڑ گئے۔ ایک بار آقا کی بارگاہ میں کسی جنگ کے بعد غلام لائے گئے، لونڈیاں لائی گئیں جو جنگ میں قید ہوئیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ والد گرامی سے ایک خادمہ لے آؤ جو گھر کے کام کر لیا کرے۔ آپ گئیں، دیکھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو غلام بانٹ رہے ہیں، لونڈیاں بانٹ رہے ہیں، سارے بٹ گئے۔ آپ جب پہنچی تو دیکھا کوئی نہیں ہے، خالی واپس آ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے تو دیکھ لیا تھا کہ بیٹی آئی ہے، کچھ مطالبہ نہیں کیا، واپس بھی چلی گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اور بیٹی خیریت تھی؟ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بابا جان اس لیے آئی تھی، کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے، پانی اٹھا اٹھا کر کندھوں پر مشکیزے کے نشانات ہیں۔ آئی تھی کہ آپ کے پاس کچھ لونڈیاں آئی ہیں تو ان میں سے ایک خادمہ مجھے بھی مل جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وہ تو میں نے بانٹ دیے، چلو فلانے کو کہتا ہوں کہ تم واپس کر دو، تمہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اگر آقا اشارہ فرماتے سارے صحابہ جن کو یہ چیزیں دی گئی وہ سیدہ فاطمہ کے قدموں پر ان کو نچھاور کر دیتے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کتنی پیاری ہے، اللہ کے محبوب کا انداز تبلیغ کتنا پیارا ہے، سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ میں بیٹی تھک جاتی ہو، رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گا۔ جسم تھک گیا ہے، رب کا ذکر کریں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جسم تھکا ٹوٹا ہے سارا دن، اب تو خیر ہل چلانے کا وہ انداز نہیں رہا جو پہلے وقت میں ہوتا تھا بیل کے ذریعے، اب تو ظاہر ٹریکٹر ہیں اور اس طرح کے کام ہیں، کھیتی باڑی کر کر کے آپ کا بدن تھک گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جسم تھک گیا ہے تو عبادت میں سستی کرتے ہیں، کام کر کر کے جسم ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ نماز کی چھٹی۔ حالانکہ اسی نماز نے تو ہمیں ہلکا کرنا تھا، اسی نماز کو پڑھ کر تو ہمارے بدن نے آرام پانا تھا، دل نے آرام پانا تھا، ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے کبھی جسمانی تھکاوٹ ہو نا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ 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 کی صدائیں لگائیں، دل میں اتنی چاشنی محسوس کریں گے، اتنی مٹھاس محسوس کریں گے، اتنا لطف آئے گا کہ ایسا لطف شاید دنیا کے کسی کام میں نہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں یاد رکھنا اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ دل بنانے والا کہہ رہا ہے اس کا چین میری یاد میں، دل کو تخلیق فرمانے والا کہہ رہا ہے اس کا سکون میری یاد میں۔ بازار سے ہم کوئی چیز لاتے ہیں، فریج لے کر آئے یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر آئے تو کمپنی ساتھ ہدایت نامہ دیتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، یہ کس انداز میں ہم چلائیں گے تو دیر تک چلے گی، اس کے اوپر کھڑا نہیں ہونا، اس کے اوپر وزن نہیں ڈالنا، دیتی ہے نا ہدایات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جو دل کا بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا سکون میری یاد میں، تو دل کا سکون اللہ کی یاد میں۔ اور آج الحمدللہ ہم نے محسوس بھی کیا کہ ہم نے آج نعت خوانی سنی ہے تو واقعی دل کو سکون آ رہا تھا، دل کو لطف آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ حالانکہ نہ ہم نے کچھ کھایا ہے، نہ ہم نے کچھ پیا ہے، نہ ہم نے کچھ دیکھا ہے، لیکن بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر دیکھے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ مزہ اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے آج کی محفل کا یہ سبق ہے۔ بیان اب میں کیا کروں گا، وقت کافی ہو گیا، محفل ہماری تھوڑی تاخیر کا شکار ہوئی، تو بہرحال حاضری لگوانا مقصود ہے۔ تو
چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عموماً ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو بڑی خوشی کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، جائز حدود میں رہ کر خوشی ہونی چاہیے کہ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، ٹھیک ہے، بھانجی بھانجے کی شادی ہے، جو بھی ایک شادی کا موقع ہو خوشی کی جائے، لیکن وہ خوشی جس کی اجازت ہمیں اسلام نے دی اس سے ہٹ کر خوشی نہ کریں، ورنہ آپ جس خوشی میں وہ کام کر رہے ہیں آپ کی خوشی کو نظر لگ جائے گی، آپ کی خوشیاں کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے شادی جیسی خوشی میں اللہ کی نافرمانی والے کام کیے نا تو آپ کی خوشیاں کم ہو جائیں گی، اور اگر شادی والی خوشی میں اللہ کی فرما برداری والے کام کیے تو آپ کی خوشیوں کو اللہ دوام عطا فرما دیتا ہے، خوشیوں میں برکتیں آ جائیں گی۔ یہ رب کا وعدہ ہے قرآن میں کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے علی حمزہ بھائی کے والد گرامی حیات ہے، موجود ہے الحمدللہ، تو اب ان کے بیٹے کی شادی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ان کے بچے کا آدھا ایمان محفوظ ہونے جا رہا ہے۔ شادی سے بندے کا آدھا ایمان محفوظ ہوتا ہے، نظروں میں حیا آ جاتی ہے، انسان برائی سے بچتا ہے، اور میرے آقا نے یہ باقاعدہ اپنی حدیث میں فرمایا یا معاشر الشباب تزوجوا، اے نوجوانوں شادیاں کرو، کہ شادی نظر میں حیا پیدا کرے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، سنت ہے شادی کرنا، بعض اردو میں لازم بھی ہوتی ہے، بعض اردو میں ناجائز بھی ہوتا ہے شادی کرنا، اگر مرد اس کیفیت کا ہو کہ جو زوجہ کے حقوق ادا نہ کر سکتا اس کی شادی کرنا ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے شادی کرنا، اور شادی کرنا فرض بھی ہے، وہ کیفیت پر شریعت حکم لگا رہی ہے۔ اگر بندے کو یقین ہو کہ برائی میں پڑ جاؤں گا تو پھر اس کے لیے شادی کرنا لازم ہے تاکہ وہ برائی میں نہ پڑے۔ تو یہ احکام ہمیں اسلام نے سکھایا، شادیاں وقت پہ ہونی چاہیے، بالخصوص میرے وہ بزرگ جو بیٹھے ہیں جو اب والد کی کیفیت میں ہیں، دادا کی کیفیت میں ہیں، اور ہم وہ کہ جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسلام نے جو ہمیں انداز دیا وہ یہی ہے کہ بچیوں کی شادیاں وقت پہ کرنی چاہیے تاکہ وہ بے رحم روی کا شکار نہ ہو، برائی کا شکار نہ ہو۔ اسلام نے جائز طریقہ ہمیں دیا ہے شادی کی صورت میں، تو اس انداز کو اگر بندہ اختیار کرے تو بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شادی آپ نے کم و بیش 15-16 سال کی عمر میں کر دی تھی، یعنی آپ 15-16 سال سے بھی پہلے شادی آپ کی ہوئی، آپ کی عمر مبارکہ غالباً 22-23 سال کی تھی، آپ نے پردہ فرما دیا، دنیا سے چلی گئی، اور آپ کے یہاں 6 بچے ہوئے، امام حسن و حسین، امام محسن، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے آپ کے، جن میں سے 3 آپ کے بچے جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ تو آپ کی شادی بھی ہمارے آقا نے بہت جلدی کر دی ہے، یعنی بہت جلدی سے مراد جب کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم آ گئی معاشرے کے اندر کہ بچیوں کی شادیاں ہم بعض اوقات بڑی عمر میں جا کے کرتے ہیں، بچی 25-30 سال کی ہو گئی ہے شادی نہیں کی ابھی تک، بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب ہے شادی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وقت پہ شادیاں ہوں تاکہ معاشرے میں پائی جانے والی برائیاں کم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل شادی کا موقع ہے، ذہن میں مختلف خیالات تھے کہ کس موضوع پر بیان کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر مثلا ابھی میں اگر فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا تو بہت مزہ آئے گا، ایسی روایتیں بیان کروں گا، ایسی قرآن کی آیات بیان کروں گا کہ آپ کا دل سینے میں جھومے گا۔ آقا کی شان ہی ایسی تھی، ان کی عظمت بیان کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن جو میں آج آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 11 بجے تک ہم دی اینڈ کر دیں، 10 منٹ رہ گئے، اس لیے باتیں تو ذہن میں بہت ہیں لیکن شارٹ ٹو دی پوائنٹ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں شادی پر تو بہت خوشی کی جاتی ہے،
لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا بیٹے کی یا بیٹی کی، بالخصوص بیٹے کی بات کرتے ہیں، جب دلہن گھر میں آ جاتی ہے مہینے 2 مہینے کے بعد انداز بدل جاتا ہے. باپ کا انداز بنا رہا، ماں کا انداز بنا رہا، بھائیوں کا انداز بنا رہا، بہنوں کا انداز بنا رہا. حالانکہ چند ماہ پہلے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کی شادی کی، اس پر خرچ کیا، گھر کو سجایا، اس دولہا کے کمرے کو سجایا، آنے والی کو کتنا پروٹوکول دیا. لیکن کیا ہوا؟ چند ماہ کے بعد کیا وہ آنے والی وہ نہ رہی؟ کیا ہمارا بیٹا وہ نہ رہا جو 18 20 25 سال سے ہمارا بیٹا تھا؟ شادی کیا ہوئی؟ ہر ایک کا انداز تبدیل ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے، یعنی پریکٹیکلی عملی طور پر بندے کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ہوتا ہے. یہ جو دھولا ہے نا، دھولا مختلف کیفیات ہے. معاشرے میں ایک جنرل چیز پائی جاتی ہے، اس کی عکاسی کروں گا. بعض کا دھولے کا قصور ہوتا ہے، بعض کا دلہن بھی پرابلم کرتی ہے، بعض کا ساس اسے بھی پرابلم کرتے ہیں، بعض کا بچی کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی پرابلم کرتی ہے. مختلف طرح کے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب تک دنیا میں ہے مسائل تو ختم نہیں ہوتے. دنیا میں جو بھی آیا نا اس کو پریشانی رہی ہے. حتیٰ کہ اگر انبیاء اور رسول کو بھی دیکھیں انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان لوگوں نے اپنی پریشانی کو کس انداز میں فیس کیا، اصل یہ چیز ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں فقط اچھے اخلاق کی عطا نہیں فرمائے بلکہ ہم نے تمہیں اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کر کے بھیجا ہے. میرے آقا بہت اعلیٰ درجے اخلاق کے بارے میں مجھے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے میں اخلاق کو کمال و تمام تک پہنچاؤں، لوگوں کو سکھاؤں اخلاق کیا ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں اخلاق کی کمی ہے. یہ جو پرابلمز آتی ہیں نا گھر کے اندر، بیوی کی شوہر سے نہیں لگ رہی، ماں کی بیٹی سے نہیں لگ رہی، باپ کی بیٹے سے نہیں لگتی، بھائی کی بھائی سے نہیں لگتی، بھائی بہنوں میں آپس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں کزن، ایک عجیب مطلب معاشرے کے اندر جنگ کا ماحول ہوتا ہے. کیوں؟ ہمیں مینرز نہیں آتے، ہمیں اخلاق نہیں آتے. ہم جاتے ہیں اس بات کو کہ چچا کے حقوق کیا ہیں، تایا کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے. اگر کسی نے اینٹ ماری ہے میں پتھر ماروں گا، اور اگر کسی نے پتھر مارا ہے میں گولی ماروں گا، تاکہ جان سے ہاتھ میں بیٹھے جائے. نہیں، مسلمان کا دشمن نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ، فرماتا ہے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، نہ یہ کہ آپس میں دشمن ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین. اللہ فرماتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان. کون مقابلہ اس سے؟ جو دشمن نہیں ہم نے اس کو دشمن بنا کر اس سے مقابلے کیے، اور جس کو رب نے دشمن قرار دیا اس کی مانتے ہیں. وہ کہتا ہے فجر نہ پڑھنا، ٹھیک ہے نہیں پڑھتے. وہ کہتا ہے ظہر نہ پڑھ، ٹھیک ہے نہیں پڑھتے. وہ کہتا ہے عصر نہیں پڑھنی، ٹھیک جناب نہیں پڑھتا. تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کی تو مانے، اور جو ہمارا مسلمان بھائی ہمارا دشمن نہیں اس کی نہیں مانے. وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ میری وہ تیری، نہیں یہ میری وہ تیری. باپ مر گیا نا، کیا ہوتا ہے پیچھے؟ بھائی بھائی جھگڑتے ہیں، ایک بلش جگہ کے لیے، ایک مرلہ جگہ کے لیے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ پرابلم معاشرے میں کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے. اگر آپ دین کے قریب آ جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. یہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں. جس بھائی کی شادی ہوئی وہ شادی کے بعد وہی ہمارا بھائی ہے. جو نئی مہمان دوسرے گھر سے ہمارے گھر میں آئی، ہم نے جیسا اس کو رویہ ماحول دیا اس نے ویسا ڈھلنا ہے. اگر ہمارے گھر کا ماحول جنت والا ہے نا تو وہ بھی جنت والے ماحول میں آئے گی.
وہ بھی ایسے ہی کام کرے گی جو ہم کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے گھر کے اندر ہر وقت آگ جل رہی ہے، ہر ایک کا سینہ تپا پڑا ہے، ہر ایک کا دماغ اس کا ٹمپریچر چڑھا ہوا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ویسی ہو جائے گی. اس نے اگر پہلے دیکھنا ہے اماں جی کا انداز کیا ہے، ابا جی کا انداز کیا ہے، دیور جیٹھ کا انداز کیا ہے، میری نند بھاوج کا میرے ساتھ انداز کیا ہے، جیسا سلوک یہ کریں گے ویسی اس کی طبیعت بنتی جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ماحول دے، اس آنے والے کو اچھا ویلکم کریں. ماں اس کو بیٹی سمجھے، اس کو بہو نہ سمجھے. سسر اس کو بیٹی سمجھے، اس کو بہو نہ سمجھے. اور شوہر اسے زوجہ سمجھے گا، بیوی سمجھے گا. لیکن بیوی وہ نہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ قوم کی جوتی ہے. زوجہ شریک حیات ہے. اللہ اور اس کے رسول نے بیویوں کے حقوق بھی بیان کیے. عورتوں کو کہا شوہروں کے تم پر یہ حقوق ہے، اور شوہروں کو کہا کہ بیویوں کے تم پر یہ حقوق ہے. اب چند ایک ہدایات میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے کہ شادی کے بعد انسان کی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے. اس میں دولہا کے لیے بھی مدنی پھول ہیں، اس میں سسر صاحب کے لیے بھی مدنی پھول ہیں، اور ہم جو چھوٹے بیٹھے ہیں، جو دیور ہوں گے، جو جیٹھ بنیں گے جب شادیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی مدنی پھول ہیں. اپنی طبیعت کو پولائٹ کیجیے، نرم کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ کس کس کو سولی جلایا؟ وہ مکہ المکرمہ کے جہاں آپ کی مبارک گردن میں چادریں ڈال کے دبایا گیا، آپ کے مبارک کندھوں پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئی. وہ طائف کا میدان جہاں اوباش نوجوانوں نے آپ کو پتھر مار مار کر آپ کے مبارک جسم سے خون بہتا، جس سے آپ کی مبارک جوتے نالین مبارکین خون سے بھر گئی. اور فرشتوں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ کا عرض کرتا ہے حضور اگر آپ فرمائیں میں وادی اس طائف کو جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ اگر اشارہ کریں میں یہ فرشتہ جو دو پہاڑوں پر مقرر ہوں، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس وادی کو پیس کے رکھ دیں. آپ اشارہ فرمائیں. میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے. یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے. ان کی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گے. آج یہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، لیکن ان کی اولاد مجھے پہچانے گی کہ میں رب کا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں. مجھے ان کی اولاد سے ایمان کی توقع ہے، اس لیے میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ ان کی اولاد میرا کلمہ پڑھے گی، میرے دین کو اختیار کرے گی. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے وہ لوگ، وہ طائف میں بسنے والے نوجوان، کہ جب میرے آقا کا تبلیغ کا انداز اتنا اچھا رہا تو ان لوگوں نے بھی میرے آقا کے دین میں